لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. اس سے متعلق مضمون اور اس آیت کا ترجمہ گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے. یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور بہت سے منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے. اس سلسلے میں بہت سارے احکام اور شراب کی حرمت کب نازل ہو گئی، کب مکمل طور پر شراب بند کر دی گئی اور حرام کر دیا گیا، یہ سب تذکرہ پہلے آ چکا ہے. اس سے متعلق بہت سارے احکام ہیں جو اس تفسیری مجلس میں بیان کرنے میں یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے ذیل میں. بس اس وقت یہ غالباً یہ تذکرہ بھی آ چکا ہے کہ جب اعلان ہوا شراب کی حرمت کا تو صحابہ نے کس طرح سے شراب کو چھوڑا ہے اور کیسے کیسے اس کے مٹکے توڑے گئے اور قافلے کے وہ سب بہا دیے گئے. جس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی اس نے بہا دیا، جس کے منہ میں تھی اس وقت اس نے کلی کر دیا، اور جس کے گلے کے اندر پیٹ کے اندر چلی گئی تھی تو انگلی ڈال کر کے قے کیا کہ اب سے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے واقعات اس زمانے کے ہیں. شراب اور جوئے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ بہت سے منافع ہیں بظاہر لوگوں کی نظر میں، اور ان کا نفع جو ہے ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھا ہوا ہے. تو خرابیاں اس میں شراب میں جتنی ہیں جو آج کل معاشرے میں موجود ہیں وہ سب کی سب بہت ساری خرابیاں ہیں. اس میں سے ایک سب سے بڑی خرابی جو شراب کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ایک چیز شراب اور جوئے دونوں میں موجود ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس کے پاس روپے ہیں اپنی محنت کے ہیں وہ ایک مقدار تک تو اس کے اختیار میں رہے، اور پھر مقدار جب بڑھے تو پھر وہ تقسیم شروع کرے. جو زکوٰۃ کا بنیادی یعنی بنیادی روح ہے کہ اگر کسی کے پاس اس مقدار سے زیادہ روپے ہو گئے تو وہ اپنے روپے میں سے اتنا تو واجب اور فرض ہے اس کے ذمے، یعنی 2.5% کہ وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرے. اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس فاضل رقم ہے اس کو بھی مختلف طریقوں سے اسلام نے ترغیب دی ہے. اس کو واجب تو نہیں کہا لیکن ترغیب دی ہے کہ دوسروں میں تقسیم کرتے رہو، ضرورت مندوں کو دیتے رہو، جہاں ضرورت ہے وہاں دیتے رہو، اعزاء اقربا پر نگاہ رکھو، وغیرہ وغیرہ، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر نگاہ رکھو، اور ان کو دیتے دلاتے رہو. اپنے پاس مال رکھ کر کے جمع کر کے رکھنا کہ خود بھی اس سے کوئی فائدہ. بھائی مال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرے. ضروریات پوری کرنے کے علاوہ عمدہ قسم کا عالی شان مکان بنا لیا، بہترین سواری اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کر لیا، اور آئندہ زندگی معلوم تو ہے نہیں کتنی لیکن ایک اندازے کے مطابق کہ یہ میرے بیوی بچوں کے خرچ کا ہے اور میرے اپنے خرچ کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کر لیا. اس کے بعد بھی مال کی ہوس میں لگے رہنا اس کو شریعت نے کبھی پسند نہیں کیا ہے. اگر غرض ہو تجارت کی اور اس میں نیت درست کر لے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے ان ضرورت مندوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے لیے مال خرچ کروں گا، تو پھر بھی ایک حد تک جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے. لیکن محض مال کی محبت، محض اس کا بڑھاوا، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. شراب اور جوئے میں یہ اس اسلامی مزاج کے خلاف ایک بہت اہم چیز پائی جاتی ہے. قرآن پاک میں ایک آیت کا حصہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تمہارے ذمے یہ خرچ سب اس لیے کیے ہیں تاکہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت جو ہے، مال و دولت، یہ اغنیاء تمہارے مالداروں ہی کے درمیان سمٹ کر کے نہ رہ جائے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بلکہ وہ تقسیم ہو کر کے غریبوں تک پہنچے. تو آپ اگر غور کریں تو سودی نظام، یہ جوا جو ہے، جوئے کی ایک قسم سود بھی ہے اور وہ الگ سے حرام ہے، وہ اس میں شامل کر دیا میں نے بیان کی وجہ سے. جوئے میں جو ہے وہ بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ چند لوگوں کے روپے سمٹ کر کے ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں.
اور اس کی جو شرط ہے حرام ہونے کی وہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا ہے، یہی جوئے کے حرام ہونے کی شرط یہی ہے۔ تو اسی لیے ہر اس صورت کو جوا کہا جاتا ہے جس میں کچھ مال ہر ایک کا لگے اور یہ یقین نہ ہو کہ یہ ملے گا کس کو، جسے لاٹری وغیرہ کی جو صورتیں ہیں تھیں اب تو ختم ہو گئی، اب تو بہت سارے ایسے طریقے انہوں نے نکال دیے ہیں مال کو اکٹھا کرنے کے کہ لاٹری وٹری جیسی چیزوں کی اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ مطلب 1,00,000 آدمی 1,000 روپے کا ٹکٹ خرید لے اور وہ اس میں سے کسی ایک کو 1,00,000 2,00,000 4,00,000 مل جائے، باقی سب اس کا جس نے اس ٹکٹ کو چلایا تھا، اس کی ایجاد کی تھی۔ تو یہ چند لوگوں کا سمٹ کر کے ایک کو مل گیا اور زیادہ سے زیادہ 2 کو، یعنی جس کا وہ تھا اس کو ملا، اور جس کے لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ نمبر جس کا آئے گا اس کو مل جائے گا، اس کو مل گیا۔ یہ جوئے کی بنیادی چیز ہوتی ہے، ہر جوئے میں اسی قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تو بڑے جوئے ہیں، سامنے ہیں، واضح ہے، تاش کھیلتے ہیں پیسوں کو لگا کر کے، تو پیسہ سب کا لگتا ہے، ملتا کسی ایک کو ہے، تو یہ بھی جوا ہو گیا۔ یہ بھی اسی طرح سے کوئی کھیل کھیلے آدمی، یعنی بہت معمولی جس میں لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، تو ہار جیت پر شرط لگی ہوئی ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ ابتدائی اسلام میں جیسے شراب جائز تھی، یعنی اس کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، اسی طرح سے جوئے کا بھی کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ پھر ان دونوں کی جو اجتماعی طور پر خرابیاں اور برائیاں تھیں، اس کے پیش نظر پہلے دھیرے دھیرے اس پر روک لگائی گئی، چونکہ وہ ان کی عادتوں میں شامل تھی، ان کے مزاج میں، فطرت میں شامل تھیں دونوں چیزیں۔ پھر ایک خاص وقت میں ممنوع کیا گیا، پھر مستقل کے لیے حرام کر دیا گیا۔ زکوٰۃ اور سود کے نظام میں بھی یہی بنیادی فرق ہے۔ یہ اس موضوع سے الگ ہٹ کے بات ہے کہ سود میں سارے غریبوں کا، کمزور لوگوں کا پیسہ چند امیروں کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ سود کی دین ہے، سود ہی پر یہ سارے کاروبار چلتے ہیں۔ آپ کا پیسہ ان کے پاس ہے تو وہ آپ کو 4% دیں گے، کچھ کم زیادہ اس میں ہوتا رہتا ہے، اور آپ ان سے پیسہ لیجئے گا تو وہ کم سے کم 9% ہے جس پر آپ کو سود دینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 18 اور 20% تک ہے۔ تو یہ جو بیچ کا فرق ہے، یہی بینکوں کے نظام کی بنیاد ہے کہ وہ آپ کا پیسہ رکھیں گے تو آپ کو اتنا دیں گے، آپ ان سے لیجئے گا تو یہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ سمٹ کر کے چند امیروں کے پاس پہنچ جانا، یہ سودی نظام ہے۔ اور اسلام اس کا بالکل الٹا نظام برپا کرتا ہے، زکوٰۃ کا نظام، کہ چند امیروں کے پاس جو پیسہ ہے وہ تقسیم ہو کر کے غریبوں کے پاس پہنچ جائے، ضرورت مندوں کے پاس پہنچ جائے۔ اسی لیے یہ نظام ان دنیا کے ان مالداروں کو، امیروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن اس کو پھیلنے اور اس کو بڑھنے اور پنپنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے شراب کی جتنی خرابیاں ہیں، تقریباً وہی خرابیاں جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے جوئے کے اندر ہے۔ اسی لیے دونوں کو ایک حکم میں بیان کیا، اور صحابہ نے بھی دونوں کا حکم ایک ہی ساتھ پوچھا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ اللہ سے معلوم کر لیجئے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کو بیان کیا ہے۔ 4 آیتیں تو آپ کے سامنے گزر ہی چکی ہیں، ایک تو یہی ہے جس میں دوسرا پھر وہ بتایا تھا میں نے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ نشے میں ہو، تو نماز کے اوقات میں شراب حرام کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آیت آئی کہ اب جو ہے یہ شراب اور جوا اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں شامل کر کے ایک ہی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، گندگی ہے، اس سے بچو، اس وقت مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو بہت سارے پھل دیتے ہیں جس سے تم رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشے کی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ اسی زمانے کی باتوں میں سے ہے جب شراب حلال تھی، تو ایک آیت میں اس طرح کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی برائی کو بھی بیان کیا، ان دونوں چیزوں کی معاشرتی برائی کو، کیونکہ شراب پینے والا بھی معاشرے میں، خود اپنے گھر میں، اور زیادہ عادی ہے تو محلے میں اور شہر والوں میں، وہ فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے، جس سے دشمنیاں اور لڑائیاں بڑھتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جوئے میں ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے کا دشمن ہوتا ہے، اور ہار جو ہے وہ اکثر ہوتی ہے، جیت بہت کم ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جو جواڑی ہو، آپ اس سے معلوم کر لیں کہ وہ ہارا زیادہ ہوگا اپنی زندگی میں، جیتا کم ہوگا۔ تو وہ ہمیشہ جو ہے ہر جوئے باز وہ ہمیشہ جیتنے والوں سے دشمنی کی تگودوں میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی اس قباحت کو بیان کیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان جو ہے وہ خود ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ تم کو دشمنی
آپسی دشمنیوں میں اور گناہوں میں مبتلا رکھے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ تو یہ خود ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا، تو گویا یہ 5ویں آیت ہو گئی جس میں قباحت بیان کی گئی ہے۔ نہ یہ کہا گیا کہ اچھی چیز ہے، نہ یہ کہا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اس میں کوئی خوبی بھی ہے، اس میں صرف اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک آیت ایسی آئی جس میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ایک وَيَسْأَلُونَكَ یہاں پر بھی آیا جو صحابہ کرام نے سوال کیے ہیں خود، جس کے جواب میں آیات نازل ہوئی ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اس سے پہلے آیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ماذا کے دونوں معنی ہے، یہاں پر کیا کے معنی میں ہے، وہاں پر یہ تھا کہ کن پر خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، اور یہاں پر یہ ہے کہ کیا خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہارے مال سے زائد ہو۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات یعنی نشانیاں، تاکہ تم غور و فکر کرتے رہو دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی۔ پھر ایک اور آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ خاص صورت اس لیے یہ والا حکم اس لیے نازل کیا کہ یتیموں کے سلسلے میں بہت سخت قانون پہلے آیا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ مت، اور وغیرہ وغیرہ، اور اگر کسی کے پیٹ میں رتی برابر بھی گیا تو اس نے آگ کھائی اپنے پیٹ میں۔ تو اتنا سخت حکم تھا کہ صحابہ نے، ان کے ظاہر سی بات ہے بھائی شہید ہو گیا یا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا ہے وہ یتیم ہو گیا، اور پرورش اب اپنے یعنی چچا کے ذمے آ گئی غالباً مثلا، تو اب وہ اس کی جتنی وراثت کی چیزیں ہوتی تھی وہ الگ رکھتے تھے، اس کا کھانا الگ پکواتے تھے، اس کا سارا انتظام اپنے سے الگ کرتے تھے، اپنا الگ ہوتا تھا، اس کا الگ کرتے تھے، اور پھر اس میں بچ گیا، کبھی اس نے کم کھایا کبھی زیادہ کھایا، بچ گیا تو وہ سڑ گیا، اس لیے کہ وہ چونکہ نابالغ ہے تو نہ تو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ نابالغ کا مال اپنی طرف سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے، وہ اجازت دے تب بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس قسم کی بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، تو صحابہ نے سوال کیا کہ آپ یتیموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے صحیح حکم، تفصیلی حکم معلوم کر لیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی جس میں ہے اس معاملے کو اختیار کرو، یہی بہتر ہے، یعنی ان یتیموں کے مال کی یا ان یتیموں کی بھلائی۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے اموال کو اپنے مال سے ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یہ سوچ کر کے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہو، تو پھر ان کے ساتھ اپنا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا پکواؤ، اندازہ کر لو کہ اتنا ان کا ہوگا، یہ خرچ ان کا ہم مان لیتے ہیں، 100 روپے کھانے پہ خرچ ہوا، اور ایک فرد وہ ہے، 4 تمہارے فرد ہیں، تو تم فرض کر لو کہ 80 روپے تمہارے افراد پر خرچ ہوئے اور 20 روپیہ اس پر خرچ ہوا۔ احتیاط کرنا چاہتے تو اپنا 85 مان لو، 90 مان لو، 10 روپے اس کے مان لو۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ اس کی بہتری اور خیر خواہی کو سوچتے ہوئے اپنے ساتھ ملا کر کے اس کا معاملہ کرو، تاکہ وہ صورتیں نہ پیش آنے پائیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کے خرچ ملا لو تم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس اعتبار سے معاملہ کرو اس کے ساتھ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو اور صلاح چاہنے والے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈالے رہتا، یعنی اللہ چاہتا تو یہ کہتا نہیں کچھ نہیں، اس کا مال الگ رکھو، اس کا خرچ الگ رکھو، اس کا حساب الگ رکھو، یہ تمہارے ذمے ہے، ہم نے تمہارے ذمے کیا ہے۔ اور یتیم تبھی